قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، اور جو چیزیں تم نہیں جانتے ان سب کا علم تمہیں رسول پاک علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی، دانائی بھی سکھائی۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے تدبر ہونا، فہم ہونا، بصیرت ہونا، کسی چیز کے نفع اور اس کے نقصان سے آگاہ ہونا اور انسان کا سنجیدہ مزاج ہونا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم کئی دفعہ ہوتا ہے الا ماشاءاللہ پر دانائی نہیں ہوتی، حکمت نہیں ہوتی، اور ہمارے ڈھیر سارے فیصلے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، یا ہم بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں مصیبتوں کے معاملے میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور یہاں اتنے زیادہ پرواہ کرنے لگتے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ جو خاص تدبر کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، دانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہم نا آشنا ہوتے۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں میں آہستہ آہستہ خلل واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے، نقصان کا اندیشہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو کوئی بھی موقع ہو، وہ جنگ کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، صحت کا موقع ہو، بیماری کا موقع ہو، وہ ہمارے گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو یا ہمارا کوئی قومی مسئلہ ہو، ذاتی ذاتی ہو یا اجتماعی ہو، اس میں دانائی کو، عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان تو اسی کو کہتے ہیں جو بندہ مقابلے میں آئے اسے بچھاڑ دے، گرا دے اور جیت جائے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ نہیں پہلوان، پہلوان تو اسے کہتے ہیں جسے بڑا غصہ آئے اور پھر بھی اپنے اوپر قابو کر جائے، وہ پہلوان آدمی ہے، وہ دلیر ہے۔ اس کو بڑا غصہ تھا، بڑی سخت شدت اس کے مزاج میں آئی ہوئی تھی، لیکن اس نے ہاتھ سے حکمت کا دامن جانے نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو دن بھی طلوع ہوتا ہے نا، وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے، ان کو ضائع نہ کریں۔ بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا، اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں، اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے، اور بس کر دیں